السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذي له ملك السماوات والارض واللہ على كل شيء شہید۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: لقد اوذیت فی اللہ ما اوذی احد وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا أُخِيفَ أَحَدٌ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یہاں قرآن و سنت ہے، وہ آئے جس کا جی چاہے۔ یہاں قرآن و سنت ہے، وہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ لوگوں نے ایمان والوں سے دشمنی، بغاوت، نفرت محض اس لیے کی اور ان کو تکلیفیں محض اس وجہ سے پہنچائی کیونکہ وہ لوگ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جن کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، وہ اللہ جو ہر جگہ پر حاضر و ناظر اور موجود ہیں۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لقد اخفت فی اللہ ما اخیف احد، مجھ کو اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا جتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا أُوذِيَ أَحَدٌ، اور مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں جتنی کسی اور کو نہیں پہنچائی گئیں۔ قرآن کریم کی اس آیت سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جیسے ہی ایمان اور اسلام کی کرنیں پھوٹی اور اس کی شعاعیں سارے عالم میں پھیلنے لگیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور آپ پر نازل شدہ قرآن کریم کے انوار و برکات کا ظہور ہوا اور لوگوں کو ان کے آبائی دین، ان کے رسوم جاہلیت اور ان کے من گھڑت وہ منمانی معبودان باطلہ سے نکال کر ایک اللہ رب العزت کی طرف لانے کی محنت کا جیسے ہی سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے تکلیفوں کا سلسلہ شروع کر دیا، لڑائی جھگڑے کا سلسلہ شروع کر دیا، برا برا کہنے کا سلسلہ شروع کر دیا، بغاوت، عداوت، دشمنی، حسد، نفرت، جلن، کینہ، کپٹ
ان سب چیزوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ گزشتہ ہمارے سامنے بات آئی کہ ہمارے اور آپ کے نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 43 سال کی ہوئی تو آپ کو علی الاعلان کلمے کو ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا۔ فاصدع بما تؤمر، بس آپ اعلان کر دیجئے، کھلم کھلا بیان کر دیجئے اس بات کو جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور یہ دعوت کا سلسلہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کیجئے، اپنے علاقے اور اپنے شہر والوں سے شروع کیجئے، سارے عالم میں آپ اس محنت کو عام کیجئے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان باتوں کا اعلان شروع کر دیا۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت زبان سے دی اور یہ کلمہ لوگوں کو بتلایا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ محمد الرسول اللہ، اور گواہی دو اس بات کی کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات علی الاعلان فرما دی۔ اب 43 سال کی عمر مبارک سے لے کر 45 سال کی عمر مبارک 2 سال کے درمیان میں کئی باتیں پیش آئیں۔ اسلام ظاہر ہو چکا تھا، اسلام کا اعلان ہو چکا تھا، کلمہ توحید کو واضح کر دیا جا چکا تھا، ببانگ دوحل کلمہ توحید کی صدا لگائی جا چکی تھی۔ اب لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، لوگ حیران اور پریشان ہو گئے، کیسے اس دین کو روکا جائے، کیسے اس دعوت کو روکا جائے، کیسے قرآن کے پیغامات پر روک لگائی جائے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے دعووں پر باندھ لگائی جائے۔ لوگوں نے مختلف تدبیریں اختیار کی، پہلے گفتگو کی، مشورہ کیا اور لوگوں کو بھیجا آپ کے پاس کہ جاؤ اس طریقے سے ان کو سمجھاؤ۔ جب یہ بھی کارگر نہ ہوا تو تکلیفوں کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ قریش نے جب دیکھا کہ اسلام ظاہر ہو چکا ہے اور اسلام کا اعلان کیا جانے لگا ہے تو آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کوئی سلسلے میں تدبیر اختیار کریں۔ چنانچہ سب کے اتفاق سے یہ بات طے پائی کہ ولید بن مغیرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جائے، وہ جا کر کے آپ سے بات کرے۔ ولید بن مغیرہ اپنے زمانے کا بڑا علم والا آدمی شمار ہوتا، کہانت میں، جادو میں بڑا ماہر تھا، شعر گوئی میں اسے بڑا درک حاصل تھا۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا کہ اے محمد، آپ کی جانب سے انتہا ہو چکی ہے، آپ ہمارے معبودوں کو غلط ٹھہرا رہے ہو اور آپ ایک ایسی نئی بات کی دعوت دے رہے ہو جس کو ہم نے اپنے آبا و اجداد میں کبھی نہیں سنا۔ محمد، آپ کی اس بات کی وجہ سے اختلافات ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، آپ باز آ جائیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ ولید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے سے پہلے اچھا آپس میں پہلے مشورہ ہوا۔ ولید نے کہا کہ اچھا محمد کے بارے میں ہم کیا بات کہیں، محمد کے بارے میں ہم کیا بات کہیں؟ تو لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ دیکھو محمد نا یہ شاعر ہیں۔ پہلے تو ولید نے ادھر آپس میں انکار کیا اور کہنے لگا کہ نہیں بھائی، محمد کی بات شعر نہیں ہے، میں تو شعر کو اچھی طرح جانتا ہوں، ان کا کلام کوئی شعر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اچھا تو محمد پھر کاہن ہے؟ تو ولید نے کہا کہ نہیں، میں علم کہانت کو بھی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، وہ کاہن بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اچھا کہ محمد ساحر ہیں، جادوگر ہیں؟
تو ولید نے کہا کہ نہیں ہم سب سحر کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ان کی بات کوئی سحر بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اچھا تو پھر محمد مجنون ہے، پاگل ہے؟ تو ولید نے کہا کہ محمد کی صداقت، محمد کی امانت، محمد کے اخلاق کو، محمد کی باتوں کو ہم اچھی طریقے سے جانتے اور سمجھتے ہیں، وہ کوئی پاگل پن بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ اچھا پھر بتلاؤ، آپ جا کر ان سے کیا کہو گے، آپ ان سے کیا بات کرو گے؟ تو ولید نے کہا کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کی قسم ان کی جتنی باتیں ہیں محمد کا جو کلام ہے وہ نہ تو شعر ہے، وہ نہ تو جادو ہے، وہ نہ تو کہانت ہے، اور نہ تو وہ پاگل پن ہے۔ اللہ کی قسم وہ کوئی عجیب کلام ہے، ان کے کلام میں ایک قسم کی حلاوت ہے، ان کے کلام میں ایک قسم کی شیرینی ہے، ان کا کلام ایک عجیب معنی اور وزن اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ کلام اپنے علاوہ ساری باتوں کو کچل کر کے رکھ دے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ بتلاؤ کہ ہم کیا کہیں؟ تو ولید نے کہا کہ دیکھو، جتنی رائے آئی ہیں سامنے، اگرچہ کہ ساری باتیں غلط ہے، لیکن ان باتوں میں سے ہم محمد پر جادوگر ہونے کا الزام لگا سکتے ہیں۔ دلیل یہ دیں گے کہ محمد کا کلام سننے کے بعد میاں بیوی سے الگ ہو جاتا ہے، اولاد باپ سے الگ ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم بنیاد بنا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کلام جادو ہے، آپ جادوگر ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے، باپ بیٹے سے دور جا رہا ہے، بیٹا باپ سے دور جا رہا ہے، شوہر اور بیوی میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات ہو رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپس میں یہ طے کیا گیا۔ ولید نے یہ باتیں کہی بھی، لیکن اب یہاں مشورہ ہوا مجلس کے اندر کہ ٹھیک ہے، اب محمد کو ہم جادوگر ہی مشہور کرتے ہیں، ساحر ہی مشہور کرتے ہیں۔ باضابطہ یہ بات طے ہوئی مشورے میں۔ اب اس کے بعد موسم حج قریب تھا، لوگوں کے آنے کا زمانہ تھا، تو یہ لوگ راستوں میں بیٹھ گئے۔ ہر طرف جہاں کہیں بھی باہر سے لوگ آتے اور مکہ مکرمہ کو پہنچتے، تو مکہ مکرمہ تک پہنچنے والے ہر راستے پر ان کے آدمی بیٹھ گئے اور ہر آنے والے کو کہتے کہ دیکھو، مکہ میں ایک شخص ہے جو اس طریقے کی باتیں کرتا ہے، وہ بڑا جادوگر ہے، ان کی باتیں نہ سننا، اگر سنو گے تو لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، اختلافات ہو جائیں گے، تمہارے آپس کے رشتے ٹوٹ جائیں گے اور دوریاں قائم ہو جائیں گی، کیونکہ وہ جادوگر ہیں، اپنے کلام سے جادو کرتے ہیں۔ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی اور یہ تدبیر اختیار کر کے جن لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا ان کے کانوں میں بھی یہ بات ڈال دی۔ تو اب لوگوں کو تجسس ہونے لگا کہ بھئی ایسی بات ہے کہ جس کے روکنے کے لیے پورے مکہ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔ سننے کے بعد لوگوں میں تجسس، دریافت کرنے کا جذبہ اور جاگا، اور لوگوں پر ان کے اس کلام کا کچھ اثر نہ ہوا۔ جن کو اسلام قبول کرنا تھا وہ اسلام قبول کرتے گئے اور ایمان میں داخل ہوتے گئے۔ تو ولید کے مشورے سے یہ جو بات طے پائی تھی، وہ ان کی یہ تدبیر ناکام اور نامراد ہو گئی۔ اس طریقے سے ان کی یہ پہلی تدبیر تھی جو ناکام ہو گئی۔ اسی طریقے سے پھر سلسلہ آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے، وہیں پر ابو جہل بھی اور اس کے کچھ ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو جہل نے آپ کی شان میں بہت گستاخی کی، آپ کو بہت بری باتیں کہیں، لیکن قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ سراپا نور مجسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نرمی کا جذبہ اپنے اندر رکھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سنی اور کچھ نہ کہا۔ اسی دوران عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھا، اس کی باندی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کر رہے ہیں اور آپ کو الفاظ سے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو اس باندی نے حضرت حمزہ کو جا کر کے سارا کا سارا ماجرا سنا دیا۔ حضرت حمزہ ابھی تک رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے وہ پوری باتیں سنی، غصے سے وہ بھڑک گئے
اور اسی حالت میں آئے مسجد حرام کو۔ ان کا معمول تھا کہ جب کبھی شکار پر جاتے تو شکار سے واپس آنے پر پہلے مسجد حرام جاتے اور وہاں شکرانہ ادا کرتے، پھر اپنے گھر کو جاتے۔ چنانچہ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ میں ابو جہل سے مل کر اس بات کا جواب دوں گا، لیکن سب سے پہلے اپنے معمول کے مطابق وہ مسجد حرام میں گئے، شکرانہ ادا کر کے فارغ ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ گئے، اپنی کمان نکالی، ایک زور کا ابو جہل کے سر پر دے مارا، جس کی وجہ سے ابو جہل لڑکھڑا کر وہیں پر گر پڑا، اٹھنے بھی نہیں پا رہا تھا۔ لوگ حضرت حمزہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کرنے لگے۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، میں نے ان کے بھتیجے کو آج بہت برا کہا تھا، یہ مجھے مارنے میں حق ہے۔ اب اس کے بعد ابو جہل نے کہا کہ حمزہ تمہیں کیا ہو گیا، کیوں تم نے مجھے تکلیف پہنچائی؟ اگر ہم نے ویسا کیا تو کیا غلط کر دیا؟ محمد نے جو باتیں کی کیا وہ غلط نہیں ہیں؟ محمد نے جو باتیں کہی اس کی وجہ سے کیا دوریاں نہیں ہو رہی ہیں؟ حمزہ آخر تم نے اس کا ریاکشن ہمارے اوپر کیوں دکھایا؟ تو حضرت حمزہ نے کہا اللہ کی قسم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ آج محمد کا دین مجھ پر واضح ہو چکا ہے، اللہ کی قسم محمد نے جو دین پیش کیا ہے وہ بالکل حق ہے، میں کبھی اس دین سے باز نہیں آؤں گا، تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو۔ اب اس کے بعد لوگوں نے ان کو بہت تانے دیے اور کہا کہ ایک مرتبہ سوچ لو، آپ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہو، لیکن حضرت حمزہ نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ پھر بھی شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک قسم کا وسوسہ سا پیدا ہونے لگا۔ اس رات میں بڑی بے چینی میں رہا اور میں دعائیں کرتا رہا، اللہم ان کان رشدا فاجعل تصدیقہ فی قلبی والا فاجعل لی مما وقعت فیہ مخرجا، کہ اے اللہ میں جس چیز میں آج پڑھ چکا ہوں اگر وہ حق ہے تو اس کا یقین، اس کی سچائی میرے دل میں بٹھا دیجئے، اور اگر وہ غلط ہے تو آپ مجھے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بتلا دیجئے۔ اسی بے چینی کے عالم میں رات گزار دی۔ صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے دل سے تمام باطل خیالات، تمام افکار و توہمات مٹ چکے تھے، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا اشہد انک لصادق، اشہد انک لصادق شہادت المصدق والعارف، اے بھتیجے میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ سچے ہیں، اور میری گواہی بھی ایک ایمان قبول کرنے والے کی گواہی ہے اور ایک حق کو پہچاننے والے کی گواہی ہے۔ اے بھتیجے آپ اپنی محنت کے سلسلے کو جاری رکھیے، اللہ کی قسم اب میں کبھی اس دین سے باز نہیں آؤں گا اور کبھی پلٹ کر اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان قبول کر کے مسلمانوں میں اور ایمان والوں میں داخل ہو گئے۔ تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا تھا اور آپ کو زبانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے تکلیف پہنچائی تھی، مگر یہ تدبیر ان کی کامیاب نہ ہوئی۔ کامیاب کیا ہوتی؟ حضرت حمزہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اب تک حمزہ تھے اب رضی اللہ عنہ بن چکے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کر لیا۔ قریش نے دیکھا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، ہم تو چلے تھے روکنے کے لیے لیکن یہ تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ انہیں کیا پتا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام دبنے کے لیے تھوڑا ہی آیا تھا، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام تو بلند ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی ہے۔ اب بڑے پریشان ہو گئے کہ حمزہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے، حمزہ بھی مسلمان بن گئے، اب کیسے روکیں؟ اب بڑے مشورے کے بعد سرداران قریش کا مشورہ ہوا، اور اس مشورے کے بعد انہوں نے عتبہ کو طے کیا کہ عتبہ جائے اور محمد سے بات کرے اور سمجھائے محمد کو کہ آپ جو یہ باتیں کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ عتبہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ محمد آپ جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو یہ غلط ہے، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور اختلاف ہو رہے ہیں، آپ اس سے باز آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عتبہ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہو، میں سن رہا ہوں۔ تو عتبہ نے کہا کہ محمد تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہیں اتنا مال دیں گے، اتنا مال دیں گے کہ واللہ پورے علاقے میں تمہارے اتنا مالدار کوئی نہیں رہے گا۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ اور عورتوں کو چاہتے ہیں تو آپ پورے مکہ کی جس عورت کو چاہو، جتنی عورتوں کو چاہو، ہم آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حکومت و بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ یا پھر یہ کہ آپ کے اوپر اثرات ہو چکے ہیں، آپ کے اوپر آسیب ہو چکا ہے، اگر آپ کہو تو ہم بڑے سے بڑے ماہر کے پاس لے جائیں گے اور آپ کا علاج کروائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عتبہ تمہاری بات پوری ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میری بات پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتبہ میری بات سنو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ارے کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں یہ جو کلمے کی دعوت دے رہا ہوں وہ حق ہے، میری نبوت میری رسالت حق ہے، مجھ پر اللہ تعالی کی جانب سے اللہ کا کلام قرآن مجید نازل ہوا ہے جو کہ حق ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم قرآن کریم میں ایسی چاشنی ہے، قرآن کریم کے اندر ایسا نور ہدایت ہے، قرآن کریم کے اندر ایسا راز پنہا ہے کہ ایک عام آدمی بھی دل کی حلاوت کے ساتھ، دل کی لذت کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے تو خود کی بھی زندگی بدلے گی، سامنے والوں کی بھی زندگی بدلے گی۔ اور یہاں ہما و شما پڑھنے والے نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات پڑھتے گئے۔ عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف رکھ کر کے قرآن کریم سننے میں محو ہو گیا، اس کا پورا دل و دماغ قرآن کریم کی طرف لگ گیا، یہاں تک کہ آپ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر اس کے باوجود بھی اے نبی جی لوگ آپ کی بات کا انکار کریں تو آپ سب کو کہہ دو کہ میں تمہیں جس طرح عاد پر عذاب آیا تھا، جس طرح سمود پر عذاب آیا تھا، کہیں ویسا عذاب نہ آ جائے اس بات سے ڈراتا ہوں۔ اس آیت پر پہنچنا تھا کہ عتبہ پریشان ہو گیا، ڈر گیا کہ کہیں قوم عاد و قوم سمود کی طرح ہمارے اوپر عذاب نہ نازل ہو جائے۔ فوراً اٹھا اور اس نے آپ کے منہ مبارک کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ محمد بس کیجئے، محمد بس کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ جب آپ آیت سجدہ پر پہنچے، آیت سجدہ آپ نے تلاوت کی اور آپ نے سجدہ فرمایا، پھر اٹھ کر کے کہا کہ عتبہ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ اب اس کے بعد عتبہ اٹھا، پریشان ہو گیا، یہ یہاں سے اٹھ کر کے گیا، جیسے ہی ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی مجلس میں پہنچا، ابو جہل کہنے لگا لگتا ہے کہ عتبہ صابی ہو گیا، یہ عتبہ وہ عتبہ نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا، یہ عتبہ وہ عتبہ نہیں ہے جو غصے اور لڑائی جھگڑے کے جذبات لے کر کے یہاں سے گیا تھا، یہ عتبہ وہ عتبہ نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے کہا کہ عتبہ کیا تم صابی ہو گئے؟ عتبہ نے کہا اے میری قوم میری بات غور سے سنو، دیکھو محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ اگر محمد ہار گئے، اگر محمد شکست کھا گئے تو یہی تو تمہارا مقصد ہے، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر محمد غالب آ گئے تو ان کے غلبے میں تمہارا غلبہ ہے،
ان کی عزت میں تمہاری عزت ہے، ان کی حکومت میں تمہاری حکومت ہے، کیونکہ محمد تمہاری یہ قوم قریش سے ہے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے، اس لیے محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تیسری تدبیر اختیار کی عتبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنے کی، یہ بھی تدبیر ناکام ہو گئی، یہاں سے بھی واپس آنا پڑا۔ اس طرح کی بہت سی تدبیریں لوگوں نے اختیار کی۔ یاد رکھیں یہ پورے واقعات یہ پورا سلسلہ 43 سال کی عمر مبارک سے لے کر 45 سال کی عمر مبارک کے درمیان میں ہو رہا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، اس طرح کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ اب طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جائیں۔ اب انہوں نے جسمانی اعتبار سے، اب انہوں نے اعضاء کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا عزم مصمم اور ارادہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد اوذیت فی اللہ ما اوذی احد وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا أُخِفَ أَحَدٌ، اللہ کی قسم مجھے اس دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اتنی تکلیف پہنچائی گئی جتنا کسی اور کو نہیں پہنچائی گئی، اتنا مجھ کو ڈرایا گیا جتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ کوئی کہنے لگے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک محنت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی ہے، تو سب سے زیادہ تکلیفیں تو حضرت نوح علیہ السلام کو دی گئی۔ 950 سال زیادہ ہوتے ہیں، 23 سال اس کے مقابلے میں کچھ معنی نہیں رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی نبی نے فرمایا مجھ کو سب سے زیادہ تکلیف دی گئی۔ کیا مطلب؟ اس کو ایک موٹی سی مثال سے سمجھو، غالباً میں نے اس سے پہلے بھی سمجھایا ہوگا کہ ایک بڑا پہلوان آدمی ہے، ایک طاقتور، لمبا چوڑا، ہٹا کٹا، بڑا مضبوط آدمی ہے، ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف 4 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ چھوٹا سا بچہ آ کر آپ کو مکے بنا بنا کر کے مارے، 1 بار 2 بار 5 بار 10 بار 25 بار مار لے، 100 بار مار لے، تکلیف آپ کو نہیں ہوگی۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا مار بھلا کیا لگے گا؟ کوانٹٹی چھوٹے بچے کے ماروں کی زیادہ ہے، 100 سے وہ زیادہ مار رہا ہے، لیکن تکلیف ندارت۔ اس کے بالمقابل وہ ہٹا کٹا طاقتور پہلوان آپ کے جبڑے پہ ایک ہاتھ زور سے رسید کرے، آپ کے دانت باہر آ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ہاتھ میں پاور ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، اس کا ایک مار چھوٹے بچے کے 100 مار سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ بظاہر کوانٹٹی تعداد جو ہے وہ چھوٹے بچے کی زیادہ ہے، اس نے تو 1 مارا اور اس نے 100 مارے، لیکن تکلیف ادھر زیادہ ہے ادھر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کا سلسلہ یہ رہا کہ دیگر انبیاء کو جو تکلیف پہنچائی گئی وہ کوانٹٹی میں اگرچہ کہ زیادہ ہے، لیکن کوالٹی تکلیف کی جو کیفیت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت تھی۔ آپ کو جسمانی تکلیف پہنچائی گئی اور آپ کو ظاہری اعتبار سے تکلیف پہنچائی گئی، آپ کو ذہنی اعتبار سے تکلیف پہنچائی گئی، آپ کو لفظوں سے تکلیف پہنچائی گئی اور آپ کو دوسرے ذریعوں سے تکلیف پہنچائی گئی۔ آپ کو صبح تکلیف پہنچائی گئی، شام تکلیف پہنچائی گئی، آپ نماز پڑھتے تو تکلیف پہنچائی گئی، آپ چلتے ہوئے بازار میں جاتے تو آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، آپ ایمان کی دعوت دیتے تو آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، اور آپ ایمان کی دعوت نہ دے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو آپ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ چنانچہ حضرت منیب غامدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی آپ کو گالیاں دیتا ہے، کوئی آپ پر پتھر برساتا ہے اور کوئی آپ پر مٹی ڈالتا ہے، اسی طریقے پر پورا دن تقریباً گزر گیا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے کہ ایک بچی دوڑتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کے ہاتھوں کو اور آپ کے چہرے مبارک کو پانی سے دھونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی
تکلیف نہ غم نہ کرنا، اس لیے کہ آج تمہارے باپ کو تمہارے والد کو جو تکلیف پہنچائی گئی ہے یا ان کو جو ظاہری اعتبار سے ذلیل کیا گیا ہے، اس کا غم نہ کرو، اس کا خوف نہ کرو، کیونکہ یہ دین ایک دن غالب ہو کر کے رہے گا۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوری وضاحت نہیں کی تھی، انہوں نے کہا، لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ بچی کون ہے؟ تو اس وقت میں لوگوں نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ طارق بن عبداللہ غامدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک شخص اچانک نمودار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگا اور آپ کے جسم مبارک پر سر سے لے کر پیر تک آپ کو پتھر مارتا رہا اور کہتا رہا لوگوں سے یا ایھا الناس لا تصدقوا، اے لوگوں اس شخص کا کہنا مت مانو، ولا تطیعوہ اور اس کی اطاعت مت کرو، فإنہ کذاب، کیونکہ یہ جھوٹا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھایا گیا اور آپ پر اب جھوٹے ہونے کا الزام لگایا گیا۔ وہ لوگ جو اس کلمے کے اعلان سے پہلے تک کہتے تھے انک لصادق، آپ سچے ہیں، اور اب کہنے لگتے ہیں انک لکذاب، کہ آپ جھوٹے ہیں، اللہ کی قسم اس کلمے نے ان کی زندگیوں میں اتھل پتھل مچا کر رکھ دی تھی۔ حیران پریشان ہو چکے تھے کہ کس طریقے سے اسے روکا جائے۔ اسی طریقے پر سلسلہ آگے بڑھا۔ عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ایمان اور اسلام کے ظاہر کرنے میں مشرکین مکہ نے جو تکلیفیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی ہیں، آپ اس میں سے کچھ ہمارے سامنے ذکر کیجئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک عقبہ بن ابی معیط کافر آپ کے سامنے آیا اور آپ کی گردن میں اس نے ایک کپڑا ڈال کر کے زور سے آپ کو کھینچا، جس کی وجہ سے آپ کا گلا گھٹنے کے قریب ہو چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ہم میں سے کسی کی ہمت نہ تھی کہ کوئی جائے اور اتنے بڑے مجمعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا پائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاما اور عقبہ بن ابی معیط کو ایک زور کا دھکا دیا اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو محض یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے رب ہیں، وقد جاءکم بالبینات، پھر اس کی یہ بات جھوٹی بھی نہیں ہے، وہ اس بات کے اوپر دلائل بھی لے کر کے آئے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، دلائل پر غور کرو، ان کو تکلیف پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران میں آپ نے لوگوں سے پوچھا لوگوں بتلاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم سب سے زیادہ بہادر ابو بکر تھے، سب سے زیادہ بہادر ابو بکر تھے۔ پھر کہنے لگے میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے جاتے ہیں، پورے لوگ اطراف سے گھیراؤ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے جاتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے، میری بھی ہمت نہیں ہے، کوئی آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی ہمت نہیں رکھتا ہے۔ اچانک حضرت ابو بکر وہاں سے گزر رہے تھے، وہ ان لوگوں کے درمیان میں چلے گئے، ان کے غول میں گھس گئے، کسی کو مکہ مارا، کسی کو گھوسا مارا اور کسی کو ڈھکیل دیا اور سب کو دھکا دے کر الگ الگ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ سما گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے باہر نکالا اور لوگوں سے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ ابو بکر نے ویسے ہی بات کہی جیسا کہ فرعون کے آل فرعون میں سے ایک مرد مومن نے یہ بات کہی تھی۔
فرعون کی قوم میں ایک شخص تھا جس نے ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا، جس کا نام قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا، صرف مرد مومن کہا، رجل مومن کہا۔ تو ان صاحب نے بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی گئی، یہی بات کہی تھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا جو بات آل فرعون کے اس مرد مومن نے کہی تھی، حضرت ابوبکر نے سب کے درمیان میں گھس کر کے سب کو ہٹا کر وہی بات کہی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے رو پڑے، پھر اس کے بعد کہنے لگے اے لوگوں سچے دل سے بتلانا، اللہ کی قسم فرعون کی قوم کا وہ مرد مومن بہتر تھا یا ابو بکر بہتر ہے؟ لوگوں نے کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس فرعون کی قوم کے مرد مومن کی ساری زندگی ابو بکر کی زندگی کے اس ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو بکر کی زندگی کے اس ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس شخص نے تو قوم کو صرف نصیحت کی تھی، حضرت ابو بکر نے نصیحت بھی کی اور ظاہری اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اس شخص نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، حضرت ابو بکر نے اپنے ایمان کو نہیں چھپایا تھا، ظاہر کیا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر مجھ سے بھی زیادہ بہادر ہے، ابو بکر مجھ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ارے وہ لوگ آئے جو حضرت علی کے چھانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضرت ابو بکر کو غیر افضل قرار دیتے ہیں، حضرت ابو بکر کے اوپر گالیاں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر تہمتیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی کے مقابلے میں حضرت ابو بکر کی کوئی اہمیت نہیں۔ ارے ہاں حضرت علی کی اہمیت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں داخل ہیں، سب فضائل حضرت علی کے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے ان کے مقام کی بھی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی، آگے بڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز ادا کر رہے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، اونٹ کی اوجھڑی رکھی ہوئی ہے، کوئی ہے جو یہ اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کر گندگی اور غلاظت سے بھری ہوئی اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کر محمد کے سر پر لے جا کر کے رکھ دے؟ قوم کا بدبخت عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوا، عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوا اور اس نے اس کام کی ذمہ داری اٹھائی اور اونٹ کی اوجھڑی لے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر، آپ کے پیٹھ مبارک کے اوپر رکھ دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ یہ کافر نرغہ بنا کر کے کھڑے ہوئے ہیں، بالکل گھیرا بنا کر کے کھڑے ہوئے ہیں، ہنس رہے ہیں اور اس منظر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہاں جائے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی، بڑی مشکل سے 4-5 سال کی عمر رہی ہوگی، حضرت فاطمہ اندر سے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اس اونٹ کی اوجھڑی کو بڑی مشکل سے ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے گندگی کو صاف کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا تو قریش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ اندازہ کریں وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں، آپ کی زبان مبارک پر بد دعا کے کلمات کا جاری ہو جانا، اللہ کی قسم کتنی تکلیف پہنچائی گئی ہوگی اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نام لے کر ان کے لیے بد دعا کی۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، عمارہ بن ولید، نام لے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ سب کے سب، ان میں سے اکثر یا سب کے سب بدر کے موقع پر پورے قتل ہو کر کے جہنم رسید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اپنی دعوت کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، محنت کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، گویا کہ یہ اعلان کر رہے ہیں یہاں قرآن و سنت ہے وہ آئے جس کا جی چاہے، یہاں قرآن و سنت ہے وہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔
قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کس قدر آپ نے تکلیفیں جھیلی، کس قدر آپ نے مصیبتیں جھیلی۔ اس کلمہ توحید کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے ان تکلیفوں سے سبق لیا؟ کانوں کی لذت کے لیے واقعہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا؟ زندگی میں عبرتیں حاصل کی؟ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر دین میں زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق کے نام پر دین میں زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ کیا ہے یہ رسم و رواج جو آج باہر کیے جا رہے ہیں؟ کیا اس کا اسلام میں کہیں ثبوت ہے؟ ثبوت ہو نہ ہو، دلائل کی بحث میں الجھنے کے بجائے اس سے باہر نکل کر کے دیکھیں، کیا اسلام کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ ان چیزوں کے اندر الجھ کر رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستہ روک کر تکلیف دینے والا وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، راستے میں صحابہ زیادہ ہیں، ظاہر سی بات ہے راستہ تھوڑا سا بند ہو ہی جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا الا من ضيق الطريق، یاد رکھو جس کسی نے راستہ تنگ کر دیا اور راستہ روک دیا تو اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، جہاد جیسے افضل عمل کے لیے نکلے ہیں، لوگ زیادہ ہیں، راستہ رک بھی جائے گا، مگر پھر بھی آپ فرماتے ہیں راستہ روکنے والا اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ جس چیز کا اسلام میں کہیں ثبوت نہیں ہے، آج سے 6-7 سال پہلے تک اس کو ہم کر کے سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں ثواب ملے گا، اس کو ہم جو بھی جاری کریں گے اس کا ہمیں ثواب ملے گا۔ بھئی کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سخت شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں مل کر کے ایک صحابی کے پاس گئے، وہ محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کا خوشہ توڑ کر کے لائے، زمین پر زور سے دے مارا تاکہ کچے کھجور الگ ہو جائیں، پکے کھجور الگ ہو جائیں اور حضور کی خدمت میں پکے پیش کیے جائیں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا، تمہیں ان کچے کھجوروں کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ حالانکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کچے کھجوروں کو ضائع کر دیا جائے، نبی آئے ہیں، نبی تشریف لائے ہیں، نبی کی آمد ہوئی ہے، نبی کو پکے کھجور پیش کیے جائیں، نبی ہیں، موجود ہیں، نبی کے عشق، نبی کی محبت میں نبی کو کھلانے کے لیے کر رہے ہیں، مگر نبی فرماتے ہیں کہ تمہیں ان چیزوں کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ آج جو ہمارا پیسہ ان فضولیات میں ضائع ہو رہا ہے، کیا اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ بھائی یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی ہے، اللہ کی قسم جس کو نبی کی پیدائش کی خوشی نہیں ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی نہیں ہے، جس کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم وہ کافر ہے، اس کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن خوشی منانے کا یہ طریقہ کہاں سے ثابت ہوا؟ کیا ہم کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، عمدہ چیز ہے، نبی کی محبت میں روزے رکھو، بہتر چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جانب سے نفل نمازوں کا اہتمام کر لو، بہتر چیز ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے سارے ایمان ہم تک پہنچانے والوں کے لیے ایصال ثواب کرو، بہتر چیز ہے، تمام بزرگان دین کے لیے ایصال ثواب کرو، بہتر چیز ہے۔ لیکن بہت سارا پیسہ آج ہمارا ضائع ہو رہا ہے، جھنڈے لگائے گئے، ختم ہو جائیں گے، بعد میں اس کا حساب دینا پڑے گا نا۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں آپ خود غور کریں معاشرے میں، یہ ٹاپک پر بات بتلانا مقصود نہیں ہے، محض بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنی تکلیفیں جھیلی اور اس ایمان کو کیسے ہم تک پہنچایا۔ ہم پازیٹیو چیزوں کو کرنے کے بجائے نیگیٹو چیزیں کر رہے ہیں۔ ہمیں بہتر چیزوں کو کرنا چاہیے، روزے رکھنا چاہیے، نبی کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، زیادہ ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کریں، زیادہ ثواب ملے گا۔ اور ہم نمازوں کا اہتمام زندگی میں لائیں، زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ نے کیسی قربانیاں دی، ان قربانیوں کا کیا ایک حصہ بھی ہماری زندگی میں جائزہ لے، زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے معزز دوستوں اور بزرگوں، ہم سمجھیں اس بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقتوں کا واسطہ ہم اس دین کو بچائیں، اس ایمان کو بچائیں، اس مذہب کو بچائیں، نبی کی سنتوں کو بچائیں اور سنتوں پر عمل کریں اور پوری قوم کو سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارے ہاتھ آئے گی، پھر ہم دیکھیں گے
کہ اسلام کی فطرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ یہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل سے متعلق باتوں پر عمل کرنے، بچنے سے متعلق باتوں سے بچنے، عقیدے سے متعلق باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔